سمجھ لینا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں چغلی کھایا کرتا تھا۔ اگر آپ میدان معاشر میں دیکھیں، ایک آدمی کے چہرے پر ماس نہیں ہے، چمڑا نہیں ہے، کھال نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں، تو آپ سمجھ لینا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بغیر ضرورت کے لوگوں سے پیسے مانگا کرتا تھا۔ یہ جو مانگت ہوتے ہیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بلا وجہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے سے ماس اڑ جائے گا، صرف ہڈیاں چہرے پر ہوں گی، یہ بندہ دور سے پہچانا جائے گا۔ اگر آپ روز قیامت دیکھیں ایسے شخص کو کہ جس آدمی کے ناک، منہ، کان، آنکھ، ان راستوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تو یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتا تھا، یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ قرآن پاک نے یہ بات تو قرآن پاک نے بھی کہی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں کوئی مال نہیں بھر رہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا میں نے معراج کی رات ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے ان راستوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ پوچھنے پر خبر ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے چہرے کے نشان سے پہچانا جائے گا، اپنے چہرے کے نشان سے پہچانا جائے گا، چہرے کی کیفیت سے جانا جائے گا۔ اگر آپ قیامت کے دن یہ دیکھیں کسی آدمی کا چہرہ کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، بالکل کالا، بالکل سیاہ ہو چکا ہے، سیاہی قرآن پاک نے کہا اندھیری رات کی کئی ٹکڑے اکٹھے کر کے اس کے منہ پہ لگا دیے گئے ہوں، انتہائی کالا چہرہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ یا تو مشرک ہے یا بدعتی ہے، یا مشرک ہے یا بدعتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ مشرک اور بدعتی دونوں کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، یہ ان کی علامت ہے۔ مثلاً یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس میں صاف لفظ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، قیامت کے دن سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہروں پہ کالس مت دی جائے گی، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان کو کہا جائے گا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ مفسر قرآن حبر امت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کفر کیا، بَإِيمَانَا، کہ کلمے کے بعد تم نے نئے مسئلے شریعت میں جاری رکھے۔ نئے مسئلے جاری رکھنا گویا کہ کفر کی مانت ہے، کفر کی مانت ہے جو آدمی دین میں نئی بات پیدا کر دیتا ہے، دین کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت کرنے والے، اما الذین اسودت وجوہہم، ان کے چہرے بھی قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ رب العالمین مشرک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں 24ویں پارے میں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں جھوٹ مانگتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، اور وہ شرک کرنے والا انسان ہے، لفظ آ رہے ہیں، فرمایا کہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، کہ جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، تو دیکھے گا قیامت کے دن ان کے چہرے بھی کالے ہوں گے۔ گویا کہ چہروں سے انسان روز قیامت پہچانا جائے گا، چہروں سے انسان کی پہچان ہوگی کہ یہ کالا چہرہ یا مشرک کا ہوگا یا کس کا ہوگا، بدعتی ہوگا، اس کا بھی کالا چہرہ، اس کا بھی کالا چہرہ۔ یہ اللہ کے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مشرک کا چہرہ بھی کالا اور بدعتی کا چہرہ بھی کالا، اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر
اللہ تعالیٰ علیہ بخاری میں حدیث پاک لائے کہ آقا دو عالم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چاند سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے تم پہچان لینا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ عبیدوں کا چہرہ سفید ہے اور مشرک کا چہرہ کالا ہے، بدعتی کا چہرہ کالا۔ اور ایک حدیث میں آپ سے غرم محجلین بیشر بزوئی کہ قیامت کے دن جو نماز پڑھنے والا طبقہ ہے نا دنیا میں پابندی کے ساتھ ان کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ سورج کی طرح بارونق فرما دیں گے۔ ان کے چہرے بھی اعلیٰ ہیں لیکن سیاہ چہرے دو طبقے کے۔ میں نے قرآن پاک کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک بدعتی آدمی کا چہرہ کالا اور ایک مشرک آدمی کا چہرہ کالا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ شرک و بدعت سے نفرت پیدا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او ہلکت، اے معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا کے راکھ کر دیا جائے اس کو قبول کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک نہیں کرنا۔ اگر کوئی ٹکڑے کر دیتا ہے تو ہو جائے، اگر کوئی آپ کو جلا کے راکھ کر دے تو ہو جائے لیکن شرک نہیں کرنا۔ شرک بائی معنی عقیدہ یہ رکھ کہ توحید شرک کے مقابلے میں یہ معنی ہوگا عقیدہ یہ رکھ رزق مال دولت، رزق میں ہر طرح کی نعمت آ جاتی ہے، اولاد بھی رزق ہے اور مال بھی رزق ہے، کار مکان کوٹھی بنگلہ عورت یہ سب کچھ رزق ہے، علم بھی رزق ہے اور گھر بھی رزق ہے، آپ کو کاروبار مل جائے یہ بھی رزق ہے۔ عقیدہ یہ رکھو کہ رزق دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رزق دیتا تو اللہ ہے لیکن جب تک ان بزرگوں کو قریب نہ لایا جائے، ان کی قبروں پہ جایا نہ جائے، ان کے واسطے وسیلے نہ ٹھہرائے جائیں اس وقت تک رب تعالیٰ رزق نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ شرک والوں کا ہے۔ موبائل کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو ٹھہرانے کی ضرورت نہیں، ہر طرح کا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ توجہ سے یہ بات سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں، یہ 20ویں پارے میں سورۃ العنکبوت کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی۔ واتقوا، شرک سے بچ جاؤ، عبادت اللہ کی کرو شرک سے بچ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، ابراہیم نے یہ بات فرمائی جن جن کو تم اللہ کے سوا عبادت میں لاتے ہو، جن جن کو تم پکارتے ہو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا، یا رسول اللہ مدد کہہ کے پکار، یا علی مدد کہہ کے پکار، یا پیر مدد کہہ کے پکار، یا کسی قبر والے کو پکار۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اوثانم، یہ سارے وثن ہیں، یہ سارے بت ہیں، اور وثن کہا جاتا ہے ما یعبد من غیر دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے وہ وثن ہوتا ہے۔ اگر پوجا قبر کی کرو گے وہ وثن ہے، اگر پوجا کسی پیر کی کرو گے وہ وثن ہے، اگر پوجا پیغمبر کی کرو گے وہ وثن ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو وثن نہ بنانا، اے اللہ جو میری قبر پاک ہو اس کو وثن نہ بنانا۔ امام الانبیاء نے اپنی قبر کو وثن نہ بنانے کی دعا کی، اور آگے لفظ یعبد، اللہ میری قبر وثن تب بنتی ہے کہ اس کی عبادت ٹھہر جائے اور اس کی پوجا شروع ہو جائے اور اس کی عبادت ہونے لگ جائے، اس کی نظر و نیاز ہونے لگ جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، چاہے اس میں پیغمبر ہے، نبی ہے، ولی ہے، شہید ہے یا کوئی اور ہے، وہ وثن ہے، وثن۔ وتخلقون افکا، اور افسوس یہ ہے کہ تم نے ان کے لیے بڑے عجیب عجیب واقعات بنا رکھے ہیں۔ تخلقون افکا کا کیا معنی ہے؟ کہ بڑے عجیب عجیب طرح کے واقعات، عجیب عجیب کہاوتیں
بہت ہی عجیب عجیب کہانیاں تم نے ان کے لیے بنائی ہوئی ہیں. اچھا دیانتداری سے جواب دو کہ جو ابراہیم پیغام توحید دے رہے ہیں آج بھی وہی چکر ہے یا وہی ہے نا؟ وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ مجھے انسانی گوشت چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل لے کر آ گئے. اللہ جی انسانی گوشت تو مارکیٹ میں بک نہیں رہا. فرمایا کہ فلانے بابا جی کے پاس, بزرگ کے پاس, ولی کے پاس اگر آپ پہنچتے تو آپ کو گوشت مل جاتا, وہاں جائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس بابا کو اللہ کا سلام دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انسانی گوشت طلب کرائے. بابا جی نے کہا کون سے حصے کا گوشت طلب کیا؟ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو نام نہیں لیا کہ کون سا حصہ ہے, کہ کس حصہ کا. تو اس نے اپنے پورے وجود سے ایک ایک کوٹی ہر حصے سے کاٹ کر موسیٰ کی جھولی میں ڈال دی اور موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر اللہ کے دربار میں کوئی طور پہ پہنچے اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ رہا گوشت. اللہ نے کہا کہ موسیٰ تجھ سے تو بہتر وہ بابا ہی ہوا نا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہانیاں دیکھیے. اور ابراہیم یہ کہتے تخلقون افکا, تخلقون افکا, کہ تم نے ان بزرگوں کی کیا بنائی ہوئی ہیں؟ کہانیاں. عجیب عجیب طرح کی کہانیاں, عجیب عجیب طرح کی حکایتیں. ایک آدمی فوت ہو گئے, مولانا ساجد صاحب جانتے ہیں. وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج ہمارے مولوی جی نے کمال کا مسئلہ بیان کیا. اب بزرگوں کی حکایتیں, ابراہیم یہ تو رونا رو رہے. تخلقون افکا, تم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بزرگوں کی, عجیب عجیب طرح کی کہانیاں. وہ کہنے لگا کہ آج ہمارے مولوی جی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک بابا جی فوت ہو گئے, ایک بزرگ فوت ہو گئے, ان کو دفنایا گیا. اگلے دن لوگ فاتحہ خانی کے لیے ان کی قبر پاک پہ پہنچے, دیکھا بابا جی قبر سے باہر نکل کر گندے چوس رہے تھے. عجیب عجیب کہانیاں. تخلقون افکا, ابراہیم نے کہا کہ تم بزرگوں کی کہانیاں بناتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ, اب لگائی حضرت ابراہیم نے جو ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, لا یملکون لکم رزقا. ابراہیم علیہ السلام فرما دیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ, جن کو تم عبادت میں لاتے ہو, جن کی نظر و نیاز دیتے ہو اور جن کے لیے تم الفاظ اچھائی والے استعمال کرتے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں رزق دیں, وہ تمہیں اولاد دیں, وہ تمہیں بیٹے دیں, وہ تمہیں دولت دیں, عورت دیں, اس طرح کی چیزیں تمہیں دیں. تم یہ سمجھتے ہو لا یملکون لکم رزقا, اور جن کی تم نیاز دیتے ہو رب کے سوا, جن کا سجدہ کرتے ہو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا, اور جن کی عبادت اور پوجا کرتے ہو اور جن کو پکارتے ہو, لا یملکون لکم رزقا, وہ تمہارے لیے ایک کھوٹے پیسے کے بھی مالک. یہ کھوٹے پیسے کا معنی پتہ میں نے کیوں کیا ہے؟ رزقا نکرہ ہے, رزقا نکرہ ہے, اور اس پر یہ تنوین بھی نکرے کی ہے, اور نکرہ قریب کو کہتے ہیں. ابراہیم کہتے ہیں جن سے تم رزق بیٹے کا تلاش کر رہے ہو, جن سے رزق دولت والا تلاش کر رہے ہو, وہ تو تمہارے لیے معمولی رزق کے بھی مالک نہیں. اگر میں بات اس سے بھی بڑھ کرتا ہوں, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ عمر قضا کی طرف پر بات کر دوں تو شیخ ایک آیت کا معنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یار یہ تمہیں قاعدہ رزق دیں گے, یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک کر, اور بولو یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک کر نہیں ہے. یہ جو قرآن پاک کا مقام ابراہیم کی تقریر ابھی جا رہی ہے, چونکہ توحید اور سنت پر میں نے بات کرنی ہے, تو حضرت شیخ جس آیت کا معنی کرتے تھے وہ آیت پاک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ سورۃ فاطر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فاطر کے اندر, اللہ کہتے ہیں کہ جن کو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, کہ جن کو تم پکارتے ہو رب العالمین کے سوا, جن کی صلاح دیتے ہو رب العالمین کے سوا, مدد و معاونت کے لیے پکارتے ہو, وہ تو کھجور کے اندر گٹھڑی کے اوپر باریک سفید
اسی طور پر سمجھانا چاہتے ہیں یہ جو قبر ہے گولائی میں ہوتی ہے، یہ قبر یہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوتی ہے، اور حدیث بخاری میں موجود ہے حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی قبر پاک اونٹ کی کوہان کی طرح تھی، گول مول تھی، یعنی گولائی میں اونٹ کی قبر ہوتی ہے۔ تو رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح قبر گولائی میں ہے اور یہ کھجور کا دانہ قبر کی مانند سمجھ، اور جس طرح قبر کے اندر میت ہوتی ہے اور بزرگ اور غیر بزرگ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر گٹھلی کو میت کی مانند سمجھ، اور جس طرح میت کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، اور اس گٹھلی کے اوپر یہ باریک سا سفید پردہ، اس کو کفن کی مانند سمجھ۔ اور تو آیا ان سے رزق طلب کرنے کے لیے، تو آیا ان سے مال طلب کرنے کے لیے، اولاد طلب کرنے کے لیے، اور برکات لینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ان تدعو ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ جن کو تو پکارتا ہے یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بات سمجھائی؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کھوٹے روپے کے بھی مالک نہیں، معمولی چیز کے بھی مالک نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، دنیا کی بادشاہی بھی اس کے پاس اور قیامت کی بادشاہی بھی اسی کے پاس۔ سنیے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر۔ ابراہیم علیہ السلام بات کرتے ہیں، فرمایا کہ میری قوم، قرآن نے خود کہا، ابراہیم نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم اذ قال لقوم، ابراہیم نے قوم سے کہا لا یملکون لکم ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ برکات کے مالک نہیں، یہ اولاد دینے والے نہیں، یہ تمہیں تبرکات دینے والے نہیں، یہ تمہیں رزق دینے والے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمیں اولاد چاہیے اور ہمیں دولت چاہیے، ہمیں عورت چاہیے، ہمیں دنیا کی آسائشات، سکون، کار، کوٹھی، مکان، بنگلہ چاہیے، ہمیں چاہیے۔ ابراہیم نے کہا فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر رزق لینا ہے تو کہاں سے تلاش کرو؟ اللہ سے تلاش کرو۔ اور پڑھا لکھا طبقہ بیٹھے، ان کی یہ توجہ ادھر لگانا چاہتا ہوں، یہ آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ابراہیم کی تقریر میں، کہ جو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے پکارتے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ رزق کے مالک نہیں۔ علماء جانتے ہیں رزقا نکرہ ہے، غیر معین چیز کے لیے آتا ہے، اور اوپر اس کے تنوین ابھی نکرے کی آئی ہے، تقریر کے لیے آئی ہے، کھوٹے روپے کے بھی مالک نہیں۔ اور جب اللہ سے رزق کی بات آئی، ابراہیم نے الرزق کا معرفہ ذکر کیا، الف لام کے ساتھ ذکر کر دیا اور اشارہ کر دیا، اے چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم یہ بات کرتے کرتے فرماتے ہیں واہ، عبادت کس کی کرو؟ واشکروا لہ، اور قدردانی بھی کس کی کرو؟ اللہ کی قدر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ الیہ ترجعون، نہیں کرو گے تو لوٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے، خود ہی پوچھ لے گا۔ توجہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم یہ بات کر رہے تھے یہ رزق نہیں دیتے، یہ اولاد نہیں دیتے، یہ مال نہیں دیتے، یہ پیسہ نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب یہ تقریر ابراہیم علیہ السلام نے کی، قوم کو غصہ آیا، اسی تقریر کی بنیاد پر انہوں نے ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن پاک اسی تقریر کے متصل بات چند آیتیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور آگے پھر بات اور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں فما کان جواب قوم، ابراہیم نے جب یہ بات اور بات کی تو قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب جواب نہیں آئے الا ان قال لو تو لو ہو او حرقو، ان کے پاس یہی تھا، وہ کہنے لگے یا ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو زندہ جلا کے راکھ کر دو، دو کاموں میں سے ایک کام کر دیا جائے۔ طے یہ پایا ابراہیم کو قتل نہ کیا جائے، ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے، اور انہوں نے لاکھوں من ٹن کی
کی بالن اکٹھا کر کے اس کی آگ جلائی منجنیق کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ابراہیم جس رب کے تذکرے کرتا تھا اسی اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ انجاہ اللہ، اللہ نے بچا لیا ابراہیم کو من النار، کہاں سے؟ آگ سے بچا لیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ میرے پیغمبر کو کچھ نہ ہو، توجہ سے بات سمجھیے، آگے میرا رب کہتا ہے کہ جس وقت اللہ نے ابراہیم کو بچایا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، قرآن پاک کا درس دے رہا ہوں، قرآن پاک میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا قرآن آ رہا ہے، ہمارا ہر عالم خطیب مدرس قرآن پاک کے ساتھ چلتا ہے، اور قرآن پاک کا درس دینا، اور جس مسجد میں قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے یہ کہا جائے گا اس مسجد میں اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ جس جگہ پر قرآن پاک کا درس ہے وہاں پر اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ تو سنیے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، آج بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم توحید کا مسئلہ زیادہ کیوں بیان کرتے ہو، اور بھی مسائل ہم بیان کرتے ہیں، ختم نبوت کا، عظمت صحابہ کا، والدین کے حقوق کا، لیکن توحید کا مسئلہ اغلب ہے، زیادہ بیان ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، سنیے رب تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ جو ابراہیم کا واقعہ ہے اس میں نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں تمہارے لیے نشانیاں۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا آدم کی اولاد کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ابراہیم کا آگ میں جانا اور آگ سے بچ جانا ایمان والے تیرے لیے نشانی ہے۔ اصل میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے ابراہیم جس کا توحید پہ ڈٹ گئے تھے اور توحید پر سودا بازی نہیں کی، ننگے الفاظ میں توحید بیان کی کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور یہ بزرگ یہ اولیاء انبیاء جن کی پوجا کرتے ہو یہ رزق تمہیں نہیں دیتے، فابتغوا عند اللہ رزقا، رزق رب دیتا ہے وہاں سے تلاش کرو۔ ابراہیم نے جس توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا، اسی توحید کی بنیاد پر ہم نے ابراہیم کو دنیا کی آگ سے بچایا۔ اوے مومن، اگر تو بھی توحید پہ ڈٹ جائے گا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھے جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ اچھا، ابراہیم کی تقریر کا اثر کیا ہے؟ قرآن کڑی کے ساتھ کڑی ملا رہا ہے۔ ابراہیم کی تقریر کا اثر کیا ہے؟ آگ میں ایسے کہ یہ میں نے سورۃ عنکبوت پڑھی ہے، اس صفحے پر ابراہیم کی تقریر اور یہ سارا منظر، اگلے صفحے پر فآمن لہ لوط، ابراہیم ہی کے ہاتھ پر لوط نے ایمان قبول کیا۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم کا بھتیجا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا، انہوں نے بھی بات کی، قرآن یہ خود یہ سارا منظر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا تم بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو، یہ لواطت والا فعل کیوں کرتے ہو، یہ گندی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے جہان والوں میں یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ خواہشیں پوری کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم نے ڈاکہ زنی کا بھی کام شروع کر رکھا ہے کہ لوگوں کو لوٹتے بھی ہو راستے میں، اور فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں محفلوں میں بری حرکتیں بھی کرتے ہو اور الٹا سیدھا مذاق کر کے ہنستے بھی ہو، آنے جانے والے مسافرین کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے ہو۔ تو قرآن یہاں بھی کہتا ہے فما کان جواب قومی، فما کان جواب، اور یہی جملہ ابراہیم کی تقریر میں بھی آیا، فما کان جواب قومی، ابراہیم کی پیغام پر قوم کے پاس جواب نہیں رہا۔ انہوں نے کہا اقتلوہ، ہر کو ابراہیم کو قتل کر دو یا زندہ جلا کے راہ کر دو۔ فما کان جواب قومہ، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جواب نہ رہا، الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من
الصادقین، انہوں نے کہا کہ لوط اگر تو سچا ہے اللہ کا عذاب لے آ، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہیں سے یہ مسئلہ بیان کرو، سمجھو ایک ہی مقام پر دو نبیوں کی دعوت، ایک ہی مقام پر دو پیغمبروں کا پیغام، ایک پیغمبر توحید کا مسئلہ ڈنکے کی چوٹ سے بیان کرتا ہے اور ایک پیغمبر باقی برائیوں سے قوم کو منع کرتا ہے۔ فما کان جواب قومہ، اس کا بھی جواب قوم یہ دیتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا ذرا کے راہ کر دیا جائے، اور لوط علیہ السلام کی قوم جواب دیتی ہے کہ لے یا عذاب، معلوم یہ ہوا اگر آپ یہ دعوت دیں گے زنا نہ کر تو قوم کا جواب ہلکا ہے، آپ کہیں گے کہ سود نہ کھا، قوم کا جواب ہلکا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ رشوت نہ کھا، قوم کا جواب ہلکا ہے، اگر برائی کی طرف آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں گے تو قوم آپ کو ہلکا جواب دے گی۔ آج بھی کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی عورت پر جا کر رب کعبہ کی قسم ابراہیم کی دعوت کو بیان کرو تو تمہیں جواب وہی ملے گا جو قوم ابراہیم نے دیا، اس وہابی کو قتل کر دو۔ معلوم ہوا کہ توحید لوگوں کو زیادہ ہضم، یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ باقی چیزیں تو ہضم ہو جاتی ہیں لیکن توحید کا ہضم ہونا بڑا ہی مشکل ہے۔ دیکھیے دونوں جواب اوپر موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام علماء نے لکھا ہے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، آگ اچار ہو چکی ہے، ایک پاؤں ابراہیم کا آگ سے باہر ہے، ایک پاؤں ابراہیم کا آگ کے اندر ہے، قوم سامنے کھڑی ہے، ابراہیم سالم صحیح سالم آگ سے باہر آ رہے ہیں۔ قربان جائیے جد امجد جد خلیل اللہ مبہد اعظم، یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جس وقت فان جاء اللہ من اللہ، آگ سے رب تعالیٰ نے ابراہیم کو بچایا۔ آگے منظر یہ سمجھ میں آتا ہے، ایک پاؤں آگ کے اندر، ایک پاؤں آگ کے بائیں، ابراہیم تنو تنہا، پھر زبان مقدس پر جملہ لاتے ہیں قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا۔ وہی جملہ میری قوم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن کو پوج رہے ہو وہ وثن ہے، وہ وثن ہے، ابھی بھی کہتا ہوں وہ وثن ہے، مت پوجو ان کو۔ اور آگے کہا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی پیار اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ نہ پا رہے ہو، یہ دنیا کا تعلق ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کا دن آئے گا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، تمہارے معبود تمہارے اور تم۔ قرآن پاک کا یہ الگ منظر ہے کہ یہ ایک دوسرے کو لعنت، یہ بھی لفظ ہے یلعن بعضکم بعضا، تمہارے بزرگ تم پہ لعنت کریں گے اور تم اپنے ان جھوٹے بزرگوں پہ لعنت کرو گے۔ بعض آؤ وما بعضکم النار، میرے رب نے تم نے آگ جلائی، ابراہیم کو تم نے آگ میں پھینکا، میرے رب نے انجاہ اللہ النار من النار، میرے اللہ نے تو مجھے آگ سے بچا لیا۔ ماواکم النار، اے مشرکو تمہیں آگ سے بچانے والا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، میرا مددگار آیا تمہارا کوئی مددگار نہیں آیا۔ میرا عزیز توحید کا ہی معنی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام رازی رحمہ اللہ اور دیگر محققین اہل سنت مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 5000 سے زائد نام، 5000 سے زائد نام۔ اب توحید یہی ہے کہ جو رب کا نام ہے، جو صفت اس میں ہے وہ صرف میرے رب میں پائی جاتی ہے۔ بس یہ تسلیم کرو کہ یہی معنی ہے توحید کا کہ جو نام جو وصفی نام ہے ان میں جو وصف ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ ہماری صفتیں اس میں نہیں ہیں، اس کی صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یہی معنی ہے توحید کا۔ اس کا اقرار کرو تو توحید پکی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے
اور کالے چہرے دو طبقوں کے ہیں، ایک مشرک کا اور دوسرا بدعتی کا، اس کا چہرہ بھی کالا۔ توجہ سے بات سنیں، حدیث بخاری عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ بیت اللہ میں تشریف لائے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود سامنے آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ آسمانوں سے، یہ جنت سے پتھر آیا ہوا ہے۔ حجر اسود سامنے آیا، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا لوگ دھڑا دھڑ چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے، استلام کر رہے، اشارہ کر رہے، تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع عام میں، پورے طواف کرنے والوں میں فرمانے لگے، او حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان نہیں، تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان نہیں۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں اس وجہ سے تجھے بوسہ دیتا ہوں، اس وجہ سے تجھے چومتا ہوں، آقا تو عالم نے تجھے چوما، رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا، اگر پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں چومتا نہ، سنت سمجھ کر چومتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں چونکہ پہلے 3 چکروں میں عمل کرنا پڑتا ہے، اکڑ کے چلنا پڑتا ہے نا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں یہ سنت ہے، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم مدینہ طیبہ سے طواف کعبہ کے لیے پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو بیت اللہ کا طواف کرو۔ مشرکین عرب ایک سائڈ پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ عمرۃ القضاء کا مسئلہ ہے۔ جب صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کو روک دیا گیا نا، حدیبیہ میں صلح حدیبیہ ہوئی، اگلے سال پیغمبر اسلام پھر عمرۃ القضاء کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مشرکین عرب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین نے یہ بات کہہ دی کہ مدینہ طیبہ کے بخار نے پیغمبر کے صحابہ کو کمزور کر دیا، یہ لاغر ہو گئے، یہ انتہائی ضعیف ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، تم ایسے کرو پہلے 3 چکروں میں آکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مدینہ کے لوگ کمزور نہیں، مدینہ کے لوگ کمزور نہیں، 3 چکروں میں آکڑ کے چلو، ربط کر کے چلو۔ اب فاروق اعظم بخاری کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت امیر المومنین نے کہا آقا تو عالم نے حکم کیا تھا کہ چلو تم رمل کے ساتھ، آکڑ کے ساتھ۔ حکمت یہ تھی کہ مشرکین کو بتا دیا جائے ہم کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے پاور میں ہیں۔ اور فاروق اعظم کہتے ہیں مشرکین ہلاک ہو گئے، مشرکین ہلاک ہو گئے، وہ دنیا سے چل بسے، اللہ نے مکے کو بھی فتح کروا دیا، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ حکمت جاتی رہی، اب سارا مکہ مسلمانوں کا ہے۔ اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ لیکن فرماتے ہیں ھذا شیء صنعہ اللہ تعالی، صنعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رمل پیغمبر اسلام نے کروایا، آپ علیہ السلام نے حکم کر دیا اور پیغمبر نے بھی کر کے دکھلایا، اگرچہ یہ حکمت جاتی رہی۔ فلا نحب ان نترک، ہم نہیں چاہتے ایک نبی کی سنت جاری ہو ہم اس کو چھوڑ دیں، حکمت رہے یا نہ رہے، پیغمبر کا عمل تو موجود ہے، پیغمبر کا عمل موجود ہے، ہم سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ معنی ہے ایک مبیت کا، ایک پیغمبر کے طریقے پہ عمل کرنے کا، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میں مرتے دم تک امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کروں گا، امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، علماء نے تقریباً 17 کے قریب اس آیت کے معنی کیے۔ ایک معنی یہ کیا مجھے وقت چاش کی قسم اور رات کی قسم جب چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَاكَ، اے میرا پیغمبر نہ رب نے تجھے چھوڑا نہ ناراض ہوا، اشارہ کر دیا میرا پیغمبر مجھے چاش کے وقت کی قسم، رات کی بھی قسم چھا جائے، اے میرا پیغمبر تیرا دن اور رات ایک جیسا ہو گیا، میرے پیغمبر تیری زندگی میں رات ہم نے ختم کر دی، تیری سنت روشن ہو گئی، میرے محبوب آپ کا طریقہ روشن ہو گیا، اب آپ کے طریقے پر اندھیرا نہیں ہے، رات کا طریقہ بھی نبی کا واضح، دن کا طریقہ بھی نبی کا واضح۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہے لنا شمس والافاق شمس والشمس خیر من شمس السماء والشمس الناس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے،
میرا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے. آسمان کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے, میرا سورج دن میں بھی اور رات میں بھی طلوع ہوتا ہے. رات بھی واضح, دن بھی واضح. ایک وہ سورج, ایک یہ سورج. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کو سراجاً وہاجا کہا. میرا نبی سراج بھی ہے, وہاج بھی ہے. سراج سورج کو کہتے ہیں, وہاج چاند کی صفت ہے, چاند کو کہتے ہیں. اب اشارہ کیا نکلا؟ میرا نبی سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. ما یور علاج کے اعتبار سے, نتیجے کے اعتبار سے یہ مثال ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے سراج و وہاجا, آسمان پر ایک سے زائد تمہیں ستارے نظر آئیں گے. آسمان پر ایک سے زائد ستارے ہیں, لیکن آسمان پر سورج ایک ہے, آسمان پر چاند ایک ہے, اور کوئی سورج نہیں اور کوئی چاند نہیں. قیامت تک سورج بھی ایک, چاند بھی ایک. رب العالمین نے اشارہ کر دیا سراج و وہاجا, اے لوگوں یہ میرا پیغمبر سورج بھی ہے, چاند بھی ہے. دنیا میں آسمان پر ایک ہی چاند سورج, زمین پر بھی ایک ہی چاند سورج. جس طرح اس کے ہوتے ہوئے قیامت تک کوئی سورج نہیں ہے, چاند نہیں ہے, میرے نبی کے ہوتے ہوئے قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ آخر زمان پیغمبر ہے, ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. یہ آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں, قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں. یہ تلوار ہے. توجہ سے بات آئی تو کہہ دو ختم نبوت. اللہ تعالیٰ کو ختم نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے آخری پیغمبر کیوں کہہ دیا؟ اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ میرا پیغمبر رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے انسانوں, ہم نے تمہیں متعدد اطوار میں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, تمہیں مختلف اطوار میں پیدا کر دیا. تمہارے اطوار بھی الگ ہیں, تمہارے اصول بھی الگ ہیں, تمہارے ضابطے بھی الگ ہیں, تمہاری شریعتیں بھی الگ ہیں, تمہارے مذاہب بھی الگ ہیں. جب اطوار الگ الگ تھے, ہمیں ہر طور بیان کرنے کے لیے ایک پیغمبر کی ضرورت پیش آئی. ہم ایک ایک نبی بھیجتے رہے, ہم نے کہا یہ طور آپ نے بیان کرنا ہے, یہ مذہب نظریہ آپ نے بیان کرنا ہے, اور یہ طریقہ آپ نے لوگوں کو پہچان کروانی ہے. فرمایا نبی آتے رہے, ایک طریقے کے لیے حضرت نوح آئے, ایک کے لیے حضرت ابراہیم آئے, ایک کے لیے اسماعیل آئے, ایک کے لیے حضرت یعقوب آئے, پھر ایک کے لیے یوسف آئے, پھر ہم نے موسیٰ کو بھی روانہ کر دیا, ہم نے عیسیٰ کو بھی روانہ کر دیا. اے لوگوں, اطوار تعدد تھے, چلتے رہے, نبی بھی متعدد آئے, لیکن چلتے چلتے اطوار ایک رہ گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب میرے پاس دین بھی ایک رہ گیا, مذہب بھی ایک رہ گیا, نظریہ بھی ایک رہ گیا, ضابطہ حیات بھی ایک رہ گیا. اب ایک ہی چیز ہے میرے پاس. رب العالمین کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام بھی ایک تھا. اب لا محالہ جب دین چلتے چلتے متعدد ایک پہ پہنچا, جب ضابطے متعدد تھے ایک ضابطہ رہ گیا, اب ہمیں نبی بھی ایک ہی چاہیے تھا. اب ہمیں نبی بھی ایک ہی چاہیے. ہم نے اسی پیغمبر کو روانہ کیا, اور ہماری نظریں آمنہ کے لال حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ پہ پہنچے. ہم نے کہا یہ آخری طور طریقے کو یہی بیان کریں گے, اور فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ آخری پیغمبر ہے, یہ خاتم النبیین ہے. ان کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے. خیر میرا عزیز, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ رات کا بھی واضح اور دن کا بھی واضح. اب کوئی اور طریقہ دنیا میں چلے گا, اب آگے اگر کوئی نیا طریقہ اختیار کرے. یہ پنکھا رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا, یہ لائٹ نبی کے زمانہ میں نہیں. پھر لوگ کہیں گے یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی نئی چیز ہے نا. نئی چیز کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے. ہم نے پہلے کیا کہا کہ وہ نیا طریقہ جو دین کے اندر دین کا حصہ بنا دیا ہے, وہ نیا طریقہ جو دین کے اندر دین کا, یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ مائک سائڈ پر کر دیجئے, کیا پھر میں تقریر نہیں کروں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کا حصہ. اگر لائٹ چلی جائے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے,
معلوم ہوا کہ پنکھا دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ توجہ سے بات سمجھیے، نئی چیزوں ایک نئی چیز وہ ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی اشارہ بھی نہیں، وہ نئی چیز دین کے اندر بنانا، یہ ایک بدعت ہے۔ اور ایک بدعت یہ ہے، شریعت نے ایک عمل کو ایک جگہ پہ محیط رکھا ہوا تھا، آدمی وہاں سے اس عمل کو آگے لے جا کر الگ ایک مقام پر جاری کرتا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ بھی بدعت ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورۃ قل اللہ احد کی بخاری کی روایت ہے، اگر 3 دفعہ پڑھا جائے تو یہ پورے قرآن کا ثواب ہوگا، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ ایک صحابی ہر نماز کے اندر فاتحہ کے بعد سورۃ قل اللہ پڑھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں کر دو؟ اس پہ کہنے لگا تو مجھے اس سے پیار ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ پیار محبت تجھے یہ قل اللہ جنت میں ضرور لے جائے گی۔ اب ایک آدمی تراویح کی نماز 4 رکعتیں پوری کرنے کے بعد قل اللہ پڑھے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک دفعہ ہر 4 تراویح کے بعد یہی وہ قل اللہ پڑھتا جائے، ہم یہ کہیں یار کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے کہ قل اللہ 3 دفعہ پڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جنت ملتی ہے، لہذا یہاں پر قل اللہ پڑھنے سے بھی جنت ملنی چاہیے۔ دلیل ادھر کی ہے اور وہ ایک خاص عمل پر اس دلیل کو فٹ کر رہا ہے۔ میرا عزیز، جو عمل دوسرے مقام پر پیغمبر اسلام سے اور طرح سے ثابت ہو اور آدمی ایک اور نیا عمل وہاں جاری کرے جس کی بنیاد بظاہر شریعت میں موجود ہو، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ یہ بھی بدعت ہے۔ اس کی ایک مثال میں سننے داروی سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مدرسے میں درس دیتے ہوئے جب درس سے فارغ ہوئے، ابو موسیٰ اشعری بھاگے ہوئے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے، ابو موسیٰ اشعری نے دروازے کو دستک دی، ابھی طلباء بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا تمہارے استاد یہ مکرم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اندر یعنی دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے۔ تو کہا کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اپنے استاد کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے، وہ بھی صحابی رسول، یہ بھی صحابی رسول، اور مزے کی بات دونوں مفتی اعظم، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی مفتی اعظم ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی مفتی اعظم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے، کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود آپ کے محلے میں قریب کہیں فلاں علاقے میں ایک مسجد میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی ہے، رأیت شیئن، اس جملے پہ غور کیجیے، رأیت شیئن، ایک چیز میں نے دیکھی ہے، انکرتہ، اس کا میں انکار کرتا ہوں، لا ارا، میں نے وہ چیز وہ عمل اس مقام پر اس جگہ پر اس سے پہلے نہیں دیکھا، نہ نبی سے نہ نبی کے صحابہ سے دیکھا، آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں والحمدللہ الا خیرا، اللہ کا شکر ہے وہ عمل بظاہر دیکھنے کو اچھا ہے، وہ عمل بظاہر دیکھنے کو اچھا ہے۔ 2 باتیں حضرت ابن ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی، ایک تو یہ کہ وہ بظاہر دیکھنے کو اچھا ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ انکرتہ، میں اس کا انکار کرتا ہوں، لم ارا لا ارا، میں نے یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن والحمدللہ خیرا، بظاہر دیکھنے میں وہ عمل اچھا ہے۔ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کے قریب محلہ میں اس ایک مسجد میں نے یہ عمل دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سننے داروی کی روایت درج کر رہا ہوں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری وہ عمل ہے کیا، اس کو بیان تو کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں، آپ بھی وہاں مسجد میں جائیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں۔ اب ابن مسعود تشریف لا رہے ہیں۔ میرا عزیز، میں بدعت کا معنی سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اگر آپ یہ معنی سمجھ آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدعت سے اشتراک ہو، لیکن معنی سمجھنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ تشریف اپنا عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف لائے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت عبداللہ تشریف لائے، وہاں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، نماز ختم ہوئی ہے اور اجتماعیت کے ساتھ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کہتا ہے سبحو، تسبیحات کرو، سبحان اللہ پڑھو سارے۔ اب سارے سبحان اللہ پڑھتے، اس زمانہ میں گٹھلیاں ہیں اور وہ گٹھلیوں پر 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ 33 دفعہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب اللہ الحمدللہ پڑھو،
دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کبر اللہ، اب اللہ اکبر 33-34 دفعہ، تو وہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، امام الانبیاء کا طریقہ ہے، اور پاک پیغمبر بخاری کی روایت موجود ہے، آپ نے حکم کیا، اب وہ یہ کہہ رہے کھڑے ہو کر یار سبحان اللہ 33 دفعہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں تشریف لے گئے، اور ابن مسعود نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظالمہ، یہ گھنونی بدعت تم نے کیوں بجا دی؟ یہ تو بدعت ہے، تم بدعت کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو گھنونی بدعت ہے۔ دارمی کے علاوہ ایک روایت میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے عبداللہ ابن مسعود، قرآن پاک نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے، آپ اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ توجہ سے، یہی تھی وہ چیز جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں، نبی کے زمانہ میں سبحان اللہ تھا، لیکن اس طرح اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر سبحان اللہ اونچی آواز سے نماز کے بعد نہیں تھا، اللہ اکبر نماز کے بعد اونچا اس طرح اجتماعیت کے ساتھ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ان کرتہ لا را، ہے اوپری چیز، ہے یہ اوپری چیز، بحمدللہ خیرہ، لیکن دیکھنے میں وہ الحمدللہ کہنا اچھا ہے، سبحان اللہ کہنا اچھا ہے، بظاہر اچھا ہے، لیکن اس عمل کو اس مقام پر اس جگہ پر میں نے پیغمبر کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صحابہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لقد جئتم ببدعۃ ظالمہ، تو گویا جو بدعت ہوتی ہے اس میں دو رخ ہوتے ہیں، بدعت کے اندر دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل یہ ہے بظاہر وہ اچھی ہے، اناج پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، متنجن پڑی ہوئی ہے اور حلوہ پڑا ہوا ہے، وہاں قرآن پاک کا پڑھ لینا، سورتیں پڑھ لینا، جس کو ختم پاک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، بظاہر دیکھنے میں اچھی ہے کیونکہ کھانے پر رب کا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لیکن کھان دیکھنے کو اچھی ہے، لم آرا، لیکن اچھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ عمل آقا تو عالم نے کیا نہیں ہے، یہ عمل پاک پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا۔ آپ مردے کو دفن کرتے ہیں قبر کے اندر، اور دفن کرنے کے بعد کہیں کھڑے ہو کر اگر کوئی اذان پڑھتا ہے، بظاہر تو اچھی ہے نا، اذان اچھی، اذان پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ عمل آقا تو عالم نے کیا نہیں ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا۔ ابھی اذان ہو، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا بظاہر تو اچھا ہے، درود رسول اللہ پہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ عمل پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا، اس وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی میت کا جنازہ پڑھتا ہے، میت کے جنازے کے بعد کہیں کھڑے ہو کر دعا کرنا میت کے لیے بظاہر تو اچھا ہے، لیکن اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ یہ کام پیغمبر خدا نے نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، اور ہر 40 قدم کے اوپر دعا کرنا بظاہر اچھا ہے، لیکن اس وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ کام رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا۔ میرا عزیز حضرت ابو موسیٰ اشعری یہی تو بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ بدعت میں ظاہراً اچھی چیز ہوتی ہے، اور حقیقت اس وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ وہ کام پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ جو کام نبی نے کیا، نبی کے صحابہ نے کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ جو کام رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا، اگر بعد میں دین کا حصہ بنایا جائے گا، وہ سنت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جب آپ توحید اور سنت کے دونوں معنی سمجھ گئے، اب آئیے قرآن پاک کی طرف۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اے لوگوں قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، اے تم نے کلمہ پڑھ کر شرک کیوں کیا، کلمہ پڑھ کر تم نے بدعت کیوں کی۔ اَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور جو توحید پہ قائم ہیں، سنت پہ مستحکم ہیں، ان کے چہرے سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توحید اور سنت کے معنی کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، اس کا ثبوت کہیں شریعت پہ نہیں ہے۔
یہ جو آواز سے پڑھتے ہیں نا کلمہ شہادت، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یہ شرع کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ حضرت اور حضرت کے صحابہ سے اس طرح شہادت کا کلمہ اونچا بولنا ثابت نہیں، یہ بالکل ثابت۔ کے بعد دوبارہ فرمایا حدیث پیش کی جاتی ہے لا سمجھے تمہارا نہیں آخری سورۃ دعا جی جنازہ پڑھ چکو ماضی کا صیغہ استعمال کرنا اس کے لیے دعا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے اذا صلیتم، بظاہر معنی یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ لو اور فخرشوا لہ الدعاء، پھر میت کے لیے خالص کیا کرو؟ دعا کرو۔ سمجھ آ رہی؟ یہ معنی ہے۔ توجہ سے بات سمجھیے، یہاں ماضی اس معنی میں نہیں کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو، معنی یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، قرآن کہتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، قمتم اذا صلیتم، یہاں قمتم بھی ماضی کے معنی میں ہے، یعنی اگر ہم یہ معنی کریں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جا کر وضو کرو، یہ معنی تو ٹھیک ہے نہیں نا۔ اذا قمتم فاغسلوا وجوہکم، معنی یہ ہوگا کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو عبداللہ بن ابی منافق کے لیے دو دعاؤں سے منع کیا۔ کتنی دعاؤں سے؟ دو دعاؤں سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو منع کیا۔ 10ویں پارے میں یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آئندہ اگر کوئی بندہ منافق مر گیا، آئندہ اگر کوئی منافق بندہ مر گیا، اے میرے پاک پیغمبر آپ نے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ نے جنازے والی دعا اس کے لیے کرنی نہیں، اور پھر کہا لا تقم علی قبر، آپ نے قبر پر بھی کھڑا ہونا نہیں ہے۔ قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ دعائیں کتنی بنتی ہیں؟ ایک جنازہ والی اور ایک قبر والی۔ اور بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ دو دعاؤں میں شریک ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ دو قراتوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، ایک قرات ثواب میں احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ ابن عمر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ وہ کون سی دو دعائیں دو جگہ ہیں؟ فرمایا ایک جنازے میں جب تم جنازہ پڑھو اس وقت دعا میں شریک ہو جاؤ، اور ایک قبر پر جا کر۔ تو حضرت ابن عمر کہنے لگے یار اس سے پہلے تو یہ مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، آج تک تو میں نے بڑی قراتیں ضائع کر دی، آئندہ کے بعد میں دونوں جگہ پہ حاضر ہوا کروں گا، جنازے کی دعا میں بھی اور قبر پر بھی جایا کروں گا۔ تو قرآن بھی دو دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اور حدیث بھی دو دعاؤں کا، اس وجہ سے دعائیں دو ہی ہیں۔ یہ جو نماز کے معنی بعد دعا ہے اس کا ثبوت قرآن پاک اور حدیث پاک سے اور پاک نبی کے صحابہ سے موجود ہے۔ قبر پر دعا مانگنے کے لیے قرآن کہتا ہے لا تقم علی قبر، اور ایک روایت بخاری میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت یا ایک مرد صفائی کیا کرتا تھا، اب وہ فوت ہو چکا، جب وہ فوت ہوا لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ کر کفنا دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے چند دنوں کے بعد فرمایا وہ جو خادم تھا مسجد کا یا خادمہ تھی مسجد کی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے